سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کر لینا۔ صحابہ کرام کے عقیدے اتنے مضبوط تھے، پہاڑ کی طرح، چٹانوں کی طرح مضبوط، کوئی کچھ بھی کہے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کی ذات کا ایسا یقین اور وحدانیت کا ایسا پختہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اتنا سچا یقین کہ دنیا کی بڑی سی بڑی حقیقت ان کی نگاہ میں غلط ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس قسم کی شرکیات کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اب مثال کے طور پر فرض کیجئے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بیماری تو لگی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ، ایک بندہ بیمار ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد اور ایک بیمار ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد تیسرا بیمار ہوا۔ لگاتار جب بیمار ہوں گے تو ذہن لوگوں کا کیا کام کرتا ہے؟ ارے بھائی کہیں بتانا چاہیے کسی عامل کے پاس جا کر، کچھ ہو گیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ غلط خیال کیوں ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ جس رب نے سب کو صحت عطا فرمایا برسوں تک، مہینوں سے، وہی رب جو ہے بیمار کر رہا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی گھر میں بیمار ایک آدمی ہو سارے نہ ہو، ایک ساتھ سارے بھی ہو سکتے ہیں۔ گھر میں بچی کی عمر ہو گئی، اس کے رشتوں کے لیے ماں باپ فکر مند ہے، اور آج کل کیسا ماحول ہے؟ آج کل بچیوں کے رشتوں کے بارے میں ایسا غلط ماحول عام ہوتے جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز کو جانچا جاتا ہے۔ کوئی ایک معاملہ بھی، کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو تو لڑکے والے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب لڑکی کے رشتے کے لیے محنت ہو رہی ہے، ایک رشتہ آیا، لوگوں نے دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، کہا کہ بعد میں ہم فون کریں گے، کچھ دنوں کے بعد فون آیا کہ بھئی منظور نہیں ہے۔ پھر اور کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 بھی ہوئے۔ اب لڑکی والوں کا ذہن یہ کہے گا کہ شاید کسی نے کر دیا ہوگا، تو ہمیں جو ہے عاملوں کے پاس جانا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، کون کرتا ہے؟ آج کا جو ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی حیثیت سے اونچا رشتہ ہو، اور لڑکیوں کے اندر جس زمانے میں دین کو معیار بنایا جاتا تھا، اس زمانے میں رشتوں کا معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، نکاح آسانی سے ہوا کرتے تھے، لیکن اب دین کنارے ہو گیا۔ اب جو ہے نا دوسری چیزیں آ گئی، مال، دولت، خاندان، اور کیا کہیے، یعنی تھوڑی بھی اگر کمی ہے، ہائٹ میں تھوڑی کمی ہے، مسترد، ایسا کرنے والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس لڑکی کو 10 لوگوں نے آ کر دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو معیار یہ بتایا کہ بھئی دینداری کو دیکھو، دینی اعتبار سے اگر تمہیں اطمینان ہو تو اس رشتے کو قبول کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جلد رشتے ہوں گے، اور نکاح جلد ہوگا، اور جوانی کی عمر ڈھلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ نکاح رشتوں کے انتخاب کا اتنا بڑا جو ہے نا یعنی معیار بن گیا کہ رشتے کے انتخاب میں کئی سال لگنے لگے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب لڑکیوں کے رشتے وقت پر نہیں ہوئے اور ان کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہوا، تو لڑکیاں جو ہے ایسے واقعات بھی ہونے لگے کہ غیروں کے ساتھ فرار ہونے کے معاملات پیش آنے لگے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی رشتہ اگر نہیں آ رہا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس میں اپنا ذہن ادھر ادھر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہمارے نبی نے کس قدر عقیدہ توحید پر زور دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کمسن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن عباس، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اس نفع سے تمہیں روکنا چاہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس نفع سے روک نہیں سکیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ تو یہ میرے معزز بھائیوں، یہ اصل اسلام کی تعلیم ہے، اور یہاں سے ہمیں اپنی اصلاح کا آغاز کرنا ہے، عقیدے ایک ایک کر کے درست کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی ہیں، اللہ موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بیمار کرنا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، تو جب کبھی نقصان ہوتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جہاں سے نقصان ہو رہا ہے وہاں آدمی رجوع کرے اور اللہ کو منا لے۔ جس رب نے نقصان پہنچایا اس کو مناؤ، جس رب کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے اس کو مناؤ اور اس کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کرو، مصیبتیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی۔ رب کو چھوڑ دیا اور سب کے پیچھے دوڑنے لگے، اور جتنا دوڑے اتنا ایمان اور عقیدہ متاثر ہونے لگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس پر ہم سب کو توجہ دینا ہے۔